جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ان پاکستان، اس کے حوالے سے ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے آج. تو اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم جو ڈسکس کیا تھا وہ بیسک پرنسپلز کمیٹی کی دو رپورٹس کو ڈسکس کیا تھا. ایک ان کی فرسٹ رپورٹ تھی جو کہ ریجیکٹ ہو گئی تھی بائی دی ایسٹ پاکستان، اور ایسٹ پاکستان نے کافی ریزرویشنز اپنی شو کی تھیں. اور پھر اس کا سیکنڈ ڈرافٹ آیا تھا جو کہ کمپیریٹیولی کافی ریزنیبل ڈرافٹ تھا، اور اس نے کافی سارے ایشوز کو جو ہے وہ سیٹل کیا. لیکن اس کے باوجود کچھ ایشوز ایسے تھے جو پھر بھی ان سیٹلڈ رہ گئے، جن میں سے ایک جو تھا وہ ایشو جو ہے وہ نیشنل لینگویج کا تھا. ایسٹ پاکستان کا یہ ایک ویو پوائنٹ اس کے حوالے سے تھا کہ صرف اردو جو ہے وہ آفیشیل لینگویج آف پاکستان نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بنگالی جو ہے یہ بھی، اس کو بھی آفیشیل لینگویج آف پاکستان کا سٹیٹس ملنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی پاپولیشن کا 54% جو پارٹ تھا وہ ایسٹ پاکستان جو ہے وہ کمپرائز کر رہا تھا. جو گراؤنڈ ریئلٹی تھی وہ یہ تھی کہ ایسٹ پاکستان میں صرف ایک ہی لینگویج بولی جا رہی تھی جو کہ بنگالی تھی، جبکہ ویسٹ پاکستان میں کوئی ایک اسپیسیفک لینگویج جو ہے وہ نہیں تھی، بلکہ ریجنز کے حوالے سے ڈفرینٹ لینگویجز تھیں، جن میں پنجابی ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے اور پشتو ہے. تو اس کے حوالے سے پھر جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی اس نے اس کے اوپر اپنی ورکنگ کی، اور اس کے حوالے سے انہوں نے اپنی پرپوزل جو ہیں وہ ڈرافٹ کی. یہ کافی ایک مشکل ٹاسک جو ہے وہ ثابت ہوا. ان مئی 1954 دے پریزنٹڈ دی فالوئنگ فارمولا، اور انہوں نے یہ فارمولا جو ہے وہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں پیش کیا. اس کے جو امپورٹنٹ فیچرز تھے وہ یہ تھے کہ دی آفیشیل لینگویج آف پاکستان ریپبلک شوڈ بی اردو اینڈ بنگالی اینڈ سچ ادر لینگویجز ایز مے بی اپرووڈ بائی دی پروونشل لیجسلیچرز فرام ٹائم ٹو ٹائم. تو انہوں نے اس میں یہ ایک اچھا کام کیا کہ اردو کے ساتھ ساتھ انہوں نے بنگالی کو بھی آفیشیل لینگویج کا جو سٹیٹس ہے وہ دیا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم پروونشل اسمبلیز جو ہیں جو جن لینگویجز کو اپروو کریں گی ان کو بھی آفیشیل لینگویج کا جو ہے وہ سٹیٹس دیا جائے گا. دوسرا اس میں امپورٹنٹ جو اس کا تھا کہ ممبر آف پارلیمنٹ دے گاٹ دی رائٹ ٹو ڈو اسپیچ ان دی پارلیمنٹ ادھر ان اردو اور ان بنگالی. وہ دونوں لینگویجز میں جو ہے، بلکہ 3 لینگویجز میں، انگلش میں، ان تینوں لینگویجز میں وہ جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی یا جو پروونشل اسمبلیز تھیں ان میں بات چیت کر سکتے تھے. تیسرا انہوں نے کہا کہ جی ہم کام کریں گے کہ پاکستان میں ملٹیپل آفیشیل لینگویجز کی بجائے ایک ہی لینگویج ہو پاکستان کی آفیشیل، اور تاکہ یہ پاکستان کی یونٹی کو مزید جو ہے وہ ری انفورس کرے، ری اسٹیبلش کرے. لیکن اس کے اوپر جو ہے انہوں نے 20 سال کا ٹائم دے دیا کہ ان پرپوزلز کی اپروول کے بعد 20 سال کے اندر اندر کوئی ایسا لائحہ عمل بنایا جائے گا جس کے ذریعے ایک لینگویج، ایک کامن لینگویج کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کیا جائے گا کہ جو کہ اسٹیٹ آف پاکستان کی لینگویج ہوگی. اسی طرح اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ تھا پروویژن شوڈ بی میڈ ٹو ٹیچ عربک، اردو اینڈ بنگالی ان سیکنڈری اسکولز ٹو انیبل اسٹوڈنٹس ٹو اسٹڈی ون اور ٹو آف دیز ان ایڈیشن ٹو دی لینگویج یوزڈ ایز دی میڈیم آف انسٹرکشن. عربی، اردو اور بنگالی جو ہے اس کی جو ٹیچنگ ہے، اس کو سکھانے کا جو ہے وہ سیکنڈری اسکولز میں وہ پروویژن جو ہے اس کی جو ہے وہ دی گئی. اور اس میں جو ہے وہ ایک چیز یہ بھی تھی کہ کمیشن شوڈ بی اپوائنٹڈ 10 years آفٹر دی کمنسمنٹ آف دی کانسٹیٹیوشن ٹو میک ریکمنڈیشنز ریگارڈنگ دی ریپلیسمنٹ آف انگلش. انگلش کو انہوں نے کہا کہ 10 سال کے اندر اندر ہم ریکمنڈیشنز بنائیں گے اور اس کی ریپلیسمنٹ پہ وہ کام ہم کریں گے. وہ آٹومیٹیکلی ہو جانا تھا اگر وہ 20 سال والی جو ڈیڈ لائن ہے اس کو اگر فالو کیا جائے، اور اگر ایک یونٹری لینگویج جو ہے اس کے اوپر کام ہوتا تو انگلش جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے اس حوالے سے وہ ریپلیس ہو جاتی تھی.
تو یہ بہرحال ایک ریزنیبل ڈرافٹ تھا اس حوالے سے، اور جس میں سے جو ہے وہ ایک جو ڈفرینس آف اوپینین ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کا، اور ویسٹ پاکستان کا خاص طور پر جو ایک ڈیمانڈ تھی کہ بنگالی کو اسٹیٹ لینگویج کے طور پر ریکگنائز کیا جائے، اس حوالے سے یہ ایک ریزنیبل ایک اٹیمپٹ تھی۔ جو نیکسٹ جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان میں جو نیکسٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ الیکشنز ہیں ایسٹ پاکستان میں پروونشل اسمبلیز کے۔ پروونشل اسمبلیز کے الیکشن ہوتے ہیں جی ایسٹ پاکستان میں 11 مارچ 1954 کو، اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ مسلم لیگ کی جو اپوننٹ پارٹیز ہیں اور جو الائنس ہے ایسٹ بنگال میں، وہ اوور ہیلمنگ میجورٹی جو ہے وہ لے جاتا ہے، جس کا نام تھا یونائٹڈ فرنٹ، جگتو فرنٹ بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ ایک الائنس تھا مختلف پارٹیز کا، جس میں عوامی مسلم لیگ تھی، کرشک سریمک پارٹی تھی اور نظام اسلام تھا۔ انہوں نے ٹوٹل 309 سیٹوں میں سے 223 سیٹیں انہوں نے گین کی، جبکہ مسلم لیگ کے حصے میں صرف 10 سیٹیں آئیں۔ 3 انڈیپینڈنٹس الیکٹ ہوئے اور خلافت ربانی کی 1 سیٹ تھی، منارٹیز کی 72 سیٹیں تھیں۔ تو یہ ایک بہرحال ایک میجر سیٹ بیک تھا مسلم لیگ کے لیے، کہ جس کی سینٹرل گورنمنٹ تھی اس کو ایسٹ پاکستان میں، جو کہ 54% پاپولیشن کو کمپرائز کر رہا تھا، وہاں سے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا مسلم لیگ کے لیے، اور لوگوں نے ایسٹ پاکستان میں مسلم لیگ کی حکومت کو پسند نہیں کیا۔ یہ جو یونائٹڈ فرنٹ تھا، یا جس کو ہم جگتو فرنٹ بھی کہتے ہیں، انہوں نے الیکشن جو ہے وہ یہ 5-6 جو ہیں ان کے ایجنڈا پہ چیزیں تھیں، اور یہ ان کا الیکشن کے حوالے سے ان کا موٹو تھا۔ نمبر 1 تو ان کا یہ تھا ڈیمانڈ کہ بنگالی کو جو ہے وہ ایٹ پار ود اردو جو ہے وہ ایک آفیشیل لینگویج کے طور پر جو ہے وہ ریکگنائز کیا جائے۔ دوسرا، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے جو ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن جو پیش کیا تھا اس کو یہ ریجیکٹ کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے نہ صرف یہ بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کر کے فریش الیکشنز کنڈکٹ کروائے جائیں، اور ان فریش الیکشنز کی صورت میں جو فریشلی الیکٹڈ جو ریپرزنٹیٹیوز آئیں گے وہ اس کانسٹیٹیوشن پہ کام کریں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے اٹ ہیز لاسٹ اٹس ریپرزنٹیشن among the people of the country۔ نمبر 3 جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ کمپلیٹ اٹانومی فار ایسٹ پاکستان ان آل میٹرز ایکسیپٹ فارن پالیسی، ڈیفینس اور کرنسی کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کو کمپلیٹ اٹانومی جو ہے وہ اس حوالے سے خود مختاری دی جائے کہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں، فارن افیئرز، ڈیفینس اور کرنسی کو ایکسکلوڈ کرتے ہوئے۔ اسی طرح سے انہوں نے ایکسپورٹ آف جوٹ جو ہے، جو کہ ایک فیبرک کی ٹائپ ہے، اس کی ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے سینٹر سے ایکسکلوژن چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ جی اس کی امپورٹ یا ایکسپورٹ پالیسی جو ہے اس کو بنانے میں ہم خود مختار ہوں گے، اور سینٹر اس میں کوئی رول پلے نہیں کرے گا۔ نیکسٹ ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ جی کنسلٹیشن بٹوین دی سینٹر اینڈ ایسٹ پاکستان آن دی ایلوکیشن آف فارن ایکسچینج فار امپورٹس، کہ امپورٹس کے اوپر جو ہے فارن ایکسچینج جو ہے اس کے حوالے سے جو انکم ہے یا جو ریاست پاکستان کو جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس پہ جو ایسٹ پاکستان ہے اس کو جو ہے وہ انڈیپینڈنس دی جائے۔ تو یہ کچھ ایسے مین پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد پہ انہوں نے الیکشن لڑا، اور اس الیکشن میں ان کو ایک سبسٹانشل قسم کی جو ہے وہ کامیابی ملی۔
یہ بھی ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ ایک سیٹ بیک تھا ٹو دی فیڈریشن آف پاکستان، جس میں ایسٹ پاکستان نے ویسٹ پاکستان کے برعکس ایک جو ہے وہ اپنی نمائندگی کا اور اپنی ول کا اظہار کیا، اور یہ ایک چیلنج بن گیا فیڈریشن آف پاکستان کے لیے، جو کہ ایک نیولی کنسٹرکٹڈ اسٹیٹ تھی، کہ وہ یہ اپنے دونوں یونٹس کو کس طرح سے لے کے چلے۔ اسی میں پھر مزید چیزیں ایگریویٹ ہوتی گئیں، اور فیڈریشن آف پاکستان دیٹ واز پٹ انڈینجرڈ بائی دی سبسیکوینٹ ایکٹس اینڈ omissions آف دی رولرز آف پاکستان، جن میں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے جو کنکلوسیو جو رول پلے کیا وہ پھر اس وقت کے جو گورنر جنرل تھے، جنرل غلام محمد صاحب جو تھے، انہوں نے کیا، اور انہوں نے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی جو کہ تھوڑا بہت کسی نہ کسی طرح سے ریاست پاکستان کی مشینری کو لے کے چل رہی تھی، اور ایک ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن پہ کام کر رہی تھی، اور جس نے 1 جنوری 1955 تک اور اپنا جو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن وہ دینا تھا، اور وہ اس حوالے سے کافی حد تک کام بھی کر چکی تھی، اور کافی جو کنٹروورسیز تھیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو چکی تھیں، ریکنسیلیشن ہو چکی تھی ڈسپائٹ آف فیو آف مائنر ڈفرینسز، کافی چیزوں پہ کام ہو چکا تھا، اور ایک کنسنسس بہرحال جو ہے وہ ڈیولپ ہونے جا رہا تھا۔ جو چیزیں ڈسپیوٹڈ تھیں انہوں نے بھی ود دی پیسج آف ٹائم بالآخر سیٹل ڈاؤن ہو جانا تھا، اگر یہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی جو ہے وہ اپنا کام کرتی رہتی۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی ہسٹری میں یہ کام ہوا کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی نے یہ ایک کوشش کی کہ گورنر جنرل جو پاکستان کا ہوتا تھا، اس کے جو ایکسٹینسو اور انلمیٹڈ آربیٹریری اور ڈسکریشنری جو پاورز ہیں ان کو کرٹیل کیا جائے۔ تو اس کو جو ہے وہ ریٹیلیٹ کیا گورنر جنرل نے، اور اس نے جو ہے وہ اسٹرک بیک کیا، اور 24 اکتوبر 1954 کو اس نے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو ہی ڈیزالو کر دیا۔ یہ بات اس نے اس کو یہ بہانہ بناتے ہوئے کہ جی دی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ہیز لاسٹ اٹس کانفیڈنس امنگ دی پیپل آف پاکستان اینڈ دس از پارلیمنٹری بکرنگ، اینڈ ہی ایشوڈ دی فالوئنگ پروکلیمیشن۔ اس کی جو پروکلیمیشن تھی سسپینشن کی وہ یہ تھی، جس کو میں ریڈ کر رہا ہوں: دی گورنر جنرل ہیونگ کنسیڈرڈ دی پولیٹیکل کرائسس ود وچ دی کنٹری از فیسڈ has with deep regret come to the conclusion that the constitutional machinery has broken down. He therefore has decided to declare a state of emergency throughout Pakistan. The Constituent Assembly as at present constituted has lost the confidence of the people and can go no longer function. The ultimate authority vests in the people, who will decide all issues including constitutional issues through their representatives to be elected afresh. Elections will be held as early as possible. Until such time as elections are held, the administration of the country will be carried on by a reconstituted cabinet. He has called upon the Prime Minister to reform the cabinet with a view to giving the country a vigorous and stable administration. The invitation has been accepted. The security and stability of the country are of paramount importance. All personal, sectional and provincial interests must be subordinated to the supreme national interest. تو یہ پروکلیمیشن تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ہے یہ اس نے کانسٹیٹیوشنل مشینری کو فیل کر دیا پاکستان کی، اور اس نے بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ ضائع کیا ہے، اور یہ ابھی تک پاکستان کو کوئی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ نہیں دے سکی، اور یہ پارلیمنٹری بکرنگ ہے، اور اس کو ہم ریپلیس کر رہے ہیں، اسٹیٹ آف ایمرجنسی کو ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ اور میں نے پرائم منسٹر جو ہیں پاکستان کے ان کو انوائٹ کیا ہے
کہ آپ ایک فریش کیبنٹ بنائیں اور جو کہ پاکستان کو ایک جو ہے وہ اسٹرانگ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پرووائڈ کر سکے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی جو فنکشننگ تھی یہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کو اور سیکیورٹی کو ایک پیراماؤنٹ اور ایک ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ تھریٹ جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کو وہ کاز کر رہی تھی. اس لیے یہ ضروری تھا موجودہ سرکمسٹانسز میں کہ اس کو سسپینڈ کر کے ایک فریش الیکشن کروائے جائیں. اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو پروکلمیشن ہے it wasn't referred to any particular provision of the Independence Act 1947 nor to the any provision of the Government of India Act 1935. عام طور پر تو جو بھی پروکلمیشن ہوتی ہے اس کی کوئی بیسز ہوتی ہیں اور اس کو کسی لا کو کوٹ کر کے اور اس کو بنیاد بنا کے اس کے تحت اس اتھارٹی کو ایکسرسائز کیا جاتا ہے. لیکن کوئی بھی اتھارٹی اس میں جو ہے وہ ریفر نہیں کی گئی. کوئی بھی سیکشن ان دونوں کا یا کوئی بھی آرٹیکل ان دونوں جو کانسٹیٹیوشن کی جو فورس رکھتے تھے پاکستان کے لیے ان کو ریفر نہیں کیا گیا, بلکہ جسٹ بائی دی ڈکری آف دی گورنر جنرل آف پاکستان دس ایمرجنسی کنڈیشن واز پروکلیمڈ ان پاکستان انفارچونیٹلی. اس پروکلیمیشن کی وجہ سے پھر پاکستان میں ایک لینتھی لیگل ڈیبیٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی. کچھ لوگ اس کے حق میں آئے, کچھ اس کے خلاف آئے اور اس کے پروز اینڈ کانز جو ہیں وہ ڈسکس ہوتے رہے کافی دیر تک. اس کے بعد جو دوسری اس میں جو چیز تھی کہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس کی جو ہیسٹی انیکٹمنٹس تھیں ایک لمیٹڈ پیریڈ میں, انہوں نے کچھ زیادہ جو کام کرنے کی کوشش کی, خاص طور پر گورنر جنرل کے حوالے سے. اس نے بھی اس چیز کو جو ہے وہ اٹریکٹ کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے ایک لینتھی ٹائم ایک کانسٹیٹیوشن کو ڈیولپ کرنے میں لیا, اور لیکن اس کے باوجود ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کام کرنے دینا چاہیے تھا. پاکستان چونکہ ایک نیولی بورن اسٹیٹ تھی اور یہ ایک ڈیولپمنٹ کے پروسیس سے گزر رہی تھی اور بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا, اور وے فارورڈ یہی تھا کہ اس اسمبلی کو کام کرنے دیتے. اور خاص طور پر اس وقت آ کے جب کہ وہ ایک کنسنسس ڈیولپ کر چکی تھی اور ایک ڈرافٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا وہ آلموسٹ ریڈی تھا, اس وقت آ کے گورنر جنرل جو پاکستان کے تھے غلام محمد, انہوں نے اپنے پرسنل بینیفٹ کو سامنے رکھا اور نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل سوورینٹی کو انہوں نے سیبوٹاج کیا, اور اپنے انٹرسٹ کو کہ جی ان کی جو پاور جو ہیں وہ کنٹریل کی گئی ہیں. اینڈ آئی ول ریٹیلیٹ ٹو دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اینڈ آئی ول ٹیچ دیم اے لیسن. تو انہوں نے میرے خیال میں اپنی ذاتی اناد کو سامنے رکھتے ہوئے پورا جو سسٹم ہے اس کو ہی انہوں نے لپیٹ دیا. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے. اور انہوں نے یہ ایک کیبنٹ بنائی اور نئے الیکشن کروانے کی بھی فوری ضرورت محسوس نہیں کی, نہ ہی کوئی پارلیمنٹ تھی اس وقت. اور اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے انفارچونیٹلی وہ بھی ان کے ساتھ اس پلان میں شامل تھے, محمد علی بوگرا صاحب, اور انہوں نے جو ہے ان کو اتھرائز کیا کہ جی آپ اپنی مرضی سے ایک کیبنٹ بنائیں اور وہ جو کیبنٹ ہے وہ ایک پاکستان کی جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کو دیکھے گی. تو غلام محمد صاحب کی انسٹرکشنز پہ محمد علی صاحب نے بوگرا صاحب نے اپنے عمل درآمد کیا اور انہوں نے ہیسٹلی ایک کیبنٹ جو ہے وہ بنائی جس میں تھے میجر جنرل اسکندر مرزا صاحب تھے, ڈاکٹر خان صاحب تھے, جنرل محمد ایوب خان صاحب تھے جو کہ کمانڈر ان چیف تھے پاکستان کے. اور انفارچونیٹلی یہ پہلا موقع تھا جب ملٹری کی انٹرونشن جو ہے وہ سویلین میٹرز میں جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی. اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو مارشل لاز اور جو ملٹری انٹرونشنز ہیں ان کی ایک ہسٹری جو ہے وہ ہے جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. لیکن یہ پہلا موقع تھا جب ملٹری نے سویلین میٹرز میں انٹرفیئر کیا اور انفارچونیٹلی سویلینز نے ہی ان کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا اور ان کو آفر کیا اس حوالے سے. اور اس طرح سے جی جو سب کچھ جو سارا کام ہوا تھا کانسٹیٹیوشن کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ابھی تک وہ سارا
ملیا میٹ ہو گیا، سارا ریپ اپ ہو گیا، اور ایک نئی جو ریاست پاکستان تھی اور ایک ویک فیڈریشن جو تھی جس میں بہت ساری ریزرویشنز ایسٹ پاکستان کی طرف سے آ رہی تھیں، اور آلریڈی وی ور ایٹ دی بلنک آف کولیپس، تو ہم اس کے زیادہ قریب ہم چلے گئے یہ کام کر کے، اور اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی کانسٹیٹیوشن تھا، بلکہ یہ ایک ویک سی گورنمنٹ تھی جس میں نہ کوئی پارلیمنٹ تھی، اور اب ہم پھر سے جو ہے وہ زیرو پوائنٹ پہ چلے گئے۔ تو نیکسٹ ہم سٹارٹ کریں گے جی اپنے نیکسٹ لیکچر میں پھر مولوی تمیز الدین خان کی سے۔ تھینک یو ویری مچ۔